बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल जो बिखरूं मैं सहारा तो आज कलम मीरा हयात के किस नंबर 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। रफूगर ध्यान से, ये ज़ख्म खंजर के नहीं, उजड़े हुए ख्वाबों की रुसवाई के हैं। इन्हें छूना नहीं, इनकी तहों में झांक कर दर्द मुसलसल के धड़कने को परखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, इसके ख्वाब उजड़ चुके थे, कच्ची आंखों के ख्वाब अब जो टूटे थे तो बहुत चुभ रहे थे। इसे अपनी जलती आंखों से लहू बहता महसूस हो रहा था। हाय ये यकतरफा मोहब्बत, नरसाइयों के असाब, बेतनाइयों की मारें जो वो शख्स बचपन से इसे मारता आ रहा था। जाने क्यों हो गई थी इस संगदिल से मोहब्बत। क्या वो वाकई इससे इतनी नफरत करता था? क्या वो वाकई इतनी नाकाबिले बर्दाश्त थी जिगम इजलाल के लिए कि इसने ना सिर्फ इसे अपनाने से इनकार कर दिया बल्कि किसी बोझ की तरह अपने सर से उतारने को अपने दोस्त का रिश्ता भी पेश कर दिया था। इसके लिए निशाल के लिए अपनी सिसकियां रोकना मुश्किल हो गया था। वो बेड से उतरकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई। सरहद से खिड़की के पर्दे हटाकर इसने आसमान पर चमकते चांद को देखा। बचपन से ही इसका दिल इस चमकते चांद से सरगोशियां किया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चांद में इसका चेहरा भी दिखने लगा था, मगर आज आज वहां चांद की चमक में वो चेहरा नहीं था। आज चांदनी तनहा थी, जैसे निशाल तनहा हो गई थी अपनी कमाएंगी की शदीद एहसास से मलगूब होकर निशाल बिलकने लगी। क्योंकि क्यों की मैंने मोहब्बत, क्यों? वो खुद से ही शिकवे कर रही थी। इसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि अपनी माँ के गले लगकर अपने टूटे दिल पर इनसे मरहम रखवा ले, मगर दिल की कुछ ख्वाहिशात नामुमकिनात में से होती हैं। शफाफ पानी मोतियों की सूरत इसकी आंखों से बहता हुआ रुखसारों पर बिखर गया। दिल का दर्द हद से सवा था। मलिया की आवाज़ कहीं आस पास सुनाई दे रही थी। भाई ने शादी से इनकार कर दिया और आगा ने इनका फैसला कबूल कर लिया। निशाल ने बेबसी की शदीद एहसास तले अपनी गुलाफी आंखें मींच लीं। एक और बैड न्यूज़ है, कल तुम्हें देखने के लिए भाई के फ्रेंड के घर वाले आ रहे हैं। भाई नहीं, तुम्हारे लिए ये प्रपोजल पेश किया है। मलिहा को जहाँ तक मालूमात थी वो इसे बता रही थी। निशाल ने फटी फटी आंखों से मलिहा का चेहरा देखा था, जिसकी आंखों में निशाल के लिए नमी थी। निशाल ने आंखें खोलकर कमरे की छत को घूरा। वो ही नमी अब इसकी आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। आगा जान, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निशाल को अपने कहे गए अल्फाज याद आ रहे थे। बदले में मलिहा ने इसे गले लगा लिया था, मगर तब इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि तब इसे यकीन नहीं था। मगर अब जब जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, निशाल की धड़कनें सुस्त पड़ रही थी, सांसों की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। वो घबरा कर उठ बैठी। निशाल को लगा इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। बहुत ज़्यादा रो चुकने के बाइस इसका सर भारी हो रहा था, मगर नींद दुखती आंखों से कोसों दूर थी। मान इसके दिमाग में बिजली का एक गोंदा लपका था। बेदर्दी से आंसू साफ करती वह सरहद से अपने कमरे से बाहर आई थी। बिना सोचे समझे रात के दूसरे पहर इसके कदम ज़ीगम इजलाल के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो नहीं जानती थी वो इस वक्त जाग रहा होगा या नहीं, मगर आज वो अपनी ये अजियत ख़त्म कर देना चाहती थी। पूरे घर में नाइट बल्ब्स रोशन थे। 400 खामोशी का राज था। इसके कमरे के दरवाजे के बाहर रुकते हुए इसने डोर नॉक किया था। निशाल का एहसास हुआ कि दरवाज़ा खुला हुआ है। इसकी इजाज़त का इंतज़ार किए बिना वो अंदर दाखिल हो गई। सामने ही वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा ज़मीन पर टूटी परफ्यूम की शीशियों को घूर रहा था। इसके अंदर जाने पर निगाह उठाकर इसकी जानिब मतवज्जा हुआ। निशाल को इस वक्त अपने कमरे में देखकर इसकी आंखों में इश्तियाल उतर आया। इसने सुलगती नज़रों से निशाल की चेहरे की तरफ देखा था, जो इसके बहुत ज़्यादा रो चुकने की खुमियाजी कर रहा था। इसकी सूजी हुई आंखें देखकर दिल ने करवट ली थी। ज़िगम के गुस्से में इजाफा होने लगा। वो चंद कदमों का फासला तय करके इसके सामने आ रुका। क्या लेने आई हो यहाँ? अपनी लहू रंग आंखें इसकी गुलाबी आंखों में डालकर वो दुरुस्तगी से पूछ रहा था। निशाल ने बेतासुर निगाहों से इसकी जानिब देखा था। जवाब लेने आई हूँ, वो संजीदगी से बोली। चेहरा सपाट था। मैं तुम्हें किसी किस्म का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ, ज़िगम ने सर्दमोरी से कहा। पाबंद हैं आप पाबंद। पिछले 20 सालों से मेरी झोली में मेरे बिना मांगे अपनी नफरत के चुभते हुए सिक्के डाल सकते हैं, तो मुझे जवाब भी दे सकते हैं। जवाब चाहिए मुझे, क्या कसूर है मेरा? क्यों करते हैं मुझसे नफरत, क्यों? ज़िगम की सर्द मोड़ी पर वो फट पड़ी थी। अपनी आवाज़ नीची रखो और मेरी बजाय अपनी माँ से जाकर जवाब लो। वो तुम्हें तुम्हारे सवाल का बेहतर जवाब दे सकती हैं। ज़िगम ने नफरत से कहा, तनफ्फुर से कहा। नफरत आप करते हैं तो जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। निशाल ने अपनी
होती पलकें झपक कर इसकी सूजी हुई गुलाबी आंखें ज़िगम की आंखों की सुर्खी में इजाफा कर दिया था। यहाँ से चली जाओ, अपना रुख मोड़ते हुए इसने सख्ती से कहा था। नहीं जाऊंगी। निशाल के रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। मैं आपके दोस्त से शादी नहीं करूंगी ज़िगम। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसके सामने आते हुए वो रोते हुए बोली। ज़िगम का दिल शिद्दत से धड़क उठा। अपने लब बींचे हुए इसने हैरत से निशाल की जानिब देखा। फिर अगले ही पल इसके चेहरे पर चट्टानी सख्ती दर आई। मुझे तुमसे इस किस्म की घटिया गुफ्तगू की तवक्का थी, ठंडे ठार लहजे में बोलता वो इसका दिल दहला गया था, मगर इसने खुद को बज़ाहिर पुरसुकून साबित करने की भरपूर कोशिश की थी। बहुत सहली आपकी नफरत और बहुत बर्दाश्त कर ली बेरुखी। अब नहीं ज़िगम, मैं जो कह रही हूँ हर सूरत वो ही करूँगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मजबूत लहजे में बोलती वो इसके गैज़ो गज़ब को आवाज़ दे चुकी थी। बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे कमरे से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसकी दीदा दिलेरी पर वो शदीद तैश में आ गया और इसका हाथ थाम कर इसे दरवाजे की तरफ धकेला। ज़िगम प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। इस मोहब्बत को मेरी सज़ा मत बनाएं। मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जब मोहब्बत आपसे है तो शादी किसी और से कैसे कर लूँ। बोलते बोलते इसका गला रुंध गया था। ये मेरा सर दर्द नहीं है। तुम किससे मोहब्बत करती हो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। मैं तुमसे, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से भी नफरत करता हूँ। सुन लिया तुमने, अब निकलो यहाँ से। इसका हाथ मरोड़ते हुए दुरुस्तगी से कहता वो सफाकियत की इंतहा कर गया था। निशाल की आंखों में तेजी से आंसू आए थे। तकलीफ बाजू में उठते दर्द की नहीं थी, तकलीफ ज़िगम इजलाल के अल्फाज की थी जो इसकी रूह तक को घायल कर गए थे। निशाल के एतराफ़ मोहब्बत के जवाब में आज इसने एतराफ़ नफ़रत किया था। आपकी नफ़रत मेरी मोहब्बत नहीं मिटा सकती ज़िगम। आप अगर नफ़रत करते हैं तो मेरी भी सुन लें। मैं आपसे, आपकी खुशबू से, आपके नाम से, आपके पैरों की धूल से भी मोहब्बत करती हूँ। सुना आपने, मोहब्बत करती हूँ मैं। मोहब्बत से चूर लहजे में कहती वो इसके कदमों में बैठती चली गई। वो सरहद से उसे दूर हुआ था। ज़िगम का ज़ब्त ख़त्म हो गया था क्योंकि आज इसका दिल अपना ज़ब्त हार रहा था, जबकि सिसकती हुई निशाल जिसे आज अपना सब कुछ हार बैठी हो। यहाँ से उठो और अपने कमरे में जाकर ये आंसू बहाओ। चले जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं सबको बुलाकर यहाँ बुलाकर तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा दिखाऊं। अपने दिल पर कड़े पहरे बिठाते हुए वो सर्द मोहरी से बोलता खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहा था, मगर निशाल को भी जैसे जिद हो चली थी। खड़े होते हुए दोबारा मैदान में उतरी थी। मैं बदसूरत हूँ, मुझे बदनाम करेंगे आप? इसके करीब आते हुए वो रोंदी आवाज़ में पूछ रही थी। आप मुझे जलीलो रुसवा करेंगे? वो जैसे इसे चैलेंज कर रही थी। ज़िगम तो इसकी दीदा दिलेरी पर हैरान हो रहा था, जो इसके करीब आकर अब इसके शाने पर हाथ रख चुकी थी। बुलाएं सबको, दिखा दें मेरा बदसूरत चेहरा। आज नफरत की इंतहा कर दे ज़िगम। आपके तवज्जुह से मिली जिल्लत भी कबूल है। ठहर ठहर कर बोलती हुए ज़िगम इजलाल को साकित कर गई थी। ज़िगम ने अपनी नम होती पलकों को चपकते हुए निशाल की पलकों पर उतरती नमी को देखा था। वो बहुत ज़्यादा जब्त कर रहा था, शायद इसीलिए इसके होंठ सुर्ख हो रहे थे। पलकें भीगी भीगी सी लग रही थी। आंखों के सुर्ख डोरे गहरे हो गए थे। निशाल को उम्मीद थी कि वो इसका हाथ झटक कर इसे खुद से दूर कर देगा, और यही वो चाहती भी थी क्योंकि दिल इसकी गुर्बत पर बहुत तेजी से धड़क रहा था। मगर अगले ही पल इसके होश उड़ गए जब ज़िगम ने इसके नाजुक कमर में बाजू माइल करके इसे खुद से करीब तरीन कर लिया। निशाल का दिल डूब कर उभरा। रात के दूसरे पहर किसी गैर मर्द के कमरे में आने का मतलब समझती हो तुम? इसकी वहशतज़दा आंखों में आंखें डालकर बोलता वो निशाल उल्वी के दिल की धड़कनों तेज कर गया था। ज़िगम का सुर्ख चेहरा निशाल के बेहद करीब था। इसकी गर्म सांसों की तपिश इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। निशाल की जान जाने लगी। पल में ही चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आप ऐसे नहीं हैं। निशाल ने पूरी कोशिश की कि इसका लहजा ना डगमगाए, लेकिन तुम तो ऐसी ही हो ना, इतनी ही हसीन कि कोई भी दिन दिहाड़े तुम्हें देखकर अपने हवास खो सकता है। अब तो फिर रात है, सुहानी, ठंडी, चांदनी में भीगी मीठी रात। सर्द लहजे में बोलता हुआ निशाल उल्वी को हैरान कर गया। इसके रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। निशाल ने इससे दूर होने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, मगर गिरफ्त मजबूत थी। मुझे जाने दें, जाने दे मुझे, मिन्नत करने के बजाय वो सख्ती से बोली थी। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और अब जाने की बात कर रही हो। इट्स नॉट फेयर डार्लिंग। ज़िगम का लहजा, अंदाज, आवाज़ सब कुछ बदल चुका था। वो फटी फटी आंखों से इसके लबों पर रेंगती इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट देख रही थी। ज़ावियार बेग पिछले 2 दिन से गायब था। ज़ावियार बेग पिछले 2 दिन से गायब था। इसने फरिया बेगम को कॉल करने की या वापस घर आने की जहमत नहीं की थी, बल्कि अरशद बेग को कॉल करके एक फ्रेंड के साथ मैनचेस्टर जाने की बात बता दी थी।
3 दिन पहले ही मिशाल की बेहोशगी के दौरान ही इन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई थी और अब वो पिछले 3 रोज से हॉस्पिटल में एडमिट थी। जावियार के मैनचेस्टर जाने की खबर इन्हें अरशद से मिली थी, जो आज सुबह ही बर्मिंघम से वापस आए थे। अरशद साहब के लिए तो मिशाल की गैर मौजूदगी जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी, मगर फरिया बेगम ने इन्हें इसके हॉस्पिटलाइज होने के बारे में बता दिया था। बदले में इन्होंने क्यों, कब, कैसे जैसे सवालात पूछने की बजाय सिर्फ इतना कहा, ड्रग्स एडिक्ट एट द एंड हॉस्पिटल के बेड पर ही जाते हैं। नफरत से कहकर वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। फरिया बेगम बस चुपचाप इन्हें जाता हुआ देखती रह गई। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाकर कहना चाहती थी कि इनकी बेटी ड्रग्स एडिक्ट नहीं, इनकी बेटी जावियार की बदौलत आज जिंदगी हार रही है। इनका गिरबान पकड़कर इन्हें झंझोड़ डालने के बाद शदीद ख्वाहिश फरिया बेगम के अंदर बेदार हो रही थी, मगर ऐसा करके क्या मिल जाना था इन्हें? मजीद जिल्लत, मजीद रसवाई या फिर तलाक। अरशद बेग तो यकीनन कभी मिशाल की बर्बादी के लिए अपने बेटे को कसूरवार ना समझते। इनके लिए तो इनका बेटा पारसा और मिशाल दुनिया की सबसे बदतरीन लड़की थी। और फिर मिशाल खुद भी तो जावियार के खिलाफ केस नहीं करना चाहती थी। वो खुद भी तो अपनी माँ जैसी ही बुज़दिल थी। घर से बाहर निकलते हुए फरिया बेगम की आंखों में वीरानी और चाल में लड़खड़ाहट थी। गाड़ी रोककर इसमें बैठते हुए वो मिशाल के बारे में सोच रही थी। आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। यूरोप में किसी औरत का गैर मर्द से ताल्लुक बना लेना कोई इशू नहीं था, मगर एक मुसलमान औरत के लिए किसी गैर मर्द के सामने हो जाना यकीनन जीते जी मौत को अपने सामने देखने जैसा ही तो था। और वो भी मिशाल जैसी लड़की जिसने हमेशा खुद को छुपा छुपा कर रखा था। किस कदर कठिन मरहला था, किस कदर अजियतनाक था सांसों का चलना। हॉस्पिटल के बेड पर लेटते वो साकित नज़रों से छत को घूर रही थी। पिछले 3 दिनों में आज पहली बार ऐसा हुआ था वो होश में थी और अपना चेहरा नहीं नोच रही थी। और नोचकर वो करती भी क्या? चेहरे और गर्दन के जख्म तो पहले ही नासूर बन चुके थे। 3 दिन पहले जब फरिया बेगम इसे यहाँ लाई थी तो होश में आते ही जो बात इसने सुनी थी, इसने इसे ज़मीन की पस्तियों में गिरा दिया था। जख्म भरने के बजाय मजीद उधर गए थे। इसकी डरपोक बड़े माँ इसकी डरपोक माँ बड़े मजबूत लहजे से डॉक्टर को इसकी इस हालत की वजह बता रही थी। सब जानते बूझते हुए भी इन्होंने जावियर बेग का नाम नहीं लिया था। शायद इन्हें अपना घर, अपना शोहर बहुत प्यारा था। ये मेरी बेटी है, इसका बॉयफ्रेंड इसको धोखा देकर भाग गया और सदमे से पागल होकर इसने अपना ये हाल कर लिया। डॉक्टर, वो अंग्रेजी में डॉक्टर को बता रही थी, जो इनसे मिशाल और इनका रिलेशन पूछ रहा था। इसकी साकत आंखों से नमकीन पानी निकलता हुआ बालों में जज्ब हो गया था। इसकी निगाह कमरे में दाखिल होती फरिया बेगम पर पड़ी। मिशाल ने अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया। पिछले 3 दिनों में वो पागलों की तरह तड़पी थी, रोई थी, मगर दर्द में कमी नहीं आई थी, मजीद इजाफा ही हुआ था। अब जैसे इस आंखों ने हार मान ली थी। इसे होश में देखकर वो सरत से इसकी जानी बढ़ी थी। कैसी हो मेरी जान? इनका हाथ थामते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में पूछ रही थी। मिशाल ने एक तल्ख निगाह इन पर डाली। चेहरा बेतासुर था। जिंदा हूँ, सलामत हूँ, मिशाल ने काटदार आवाज़ में जवाब दिया। फरिया बेगम का दिल खून होने लगा। जावियार मैनचेस्टर चला गया। अगर तुम कहो तो मैं चाहती हूँ कि इसके आने से पहले तुम्हें पाकिस्तान भेज दूँ, फरिया ने इससे नज़र मिलाए बगैर कहा। जावियार के नाम पर मिशाल की आंखों में एक पल को खौफ लहराया था। चेहरा और गर्दन पर जलते जख्म में जैसे मिर्चें सी उभरने लगी। वो ज़रा सीधी होकर बैठ गई। अब क्यों भेजना चाहती हैं पाकिस्तान? अब किस लिए जाऊँ वहाँ? जिस बर्बादी से बचना चाहती थी वो तो मेरा मुकद्दर बन गई। अब क्यों जाऊँ मामा? नहीं जाऊँगी पाकिस्तान, कभी नहीं जाऊँगी। आखिर में वो चिल्लाई थी। आंसू फिर से बहने लगे थे। पाकिस्तान के नाम पर दिल का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया था। पाकिस्तान नहीं जाओगी तो यहाँ रहोगी, जावियार के साथ, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। फरिया बेगम ने इसे हकीकत का आईना दिखाया। मिशाल की आंखों में खौफ का रंग लहरा गया था। काश मामा, काश कि आप इतनी कमज़ोर ना होती तो हम इस जावियार को पुलिस के हवाले कर देते, मगर आपने तो मेरी बर्बादी को बॉयफ्रेंड का नाम देकर पैवन से ढक दिया। ढक कर जावियार बेगम को हर इल्ज़ाम से बरी जमा कर दिया है, मिशाल ने भराई हुई आवाज़ में कहा। फरिया बेगम इसकी बात पर रो पड़ी। हाँ, वो कमज़ोर तो थी, बेबस नहीं थी, मगर बेबस हो गई थी। मिशाल, मुझे माफ़ कर दो मेरी चंदा, मैं मजबूर हूँ। फरिया बेगम ने रोते हुए इसका हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। मिशाल की आंखों में इनके लिए कोई रियायत नहीं थी। वो सद बेतासुर निगाहों से इनके जानिब देख रही थी। आप तो शुरू से ही बेबस हैं, मजबूर हैं। मेरा क्या कसूर था? आपकी मजबूरियों की भेंट चढ़ गई हूँ मैं, और आप मजबूर हैं। क्यों मामा, क्यों? मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी मामा। इन डॉक्टर से कह दे मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे। मरना चाहती हूँ मैं, मर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ मामा। मुझे जीने का हक नहीं। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में कोई जाए बना नहीं। मुझे ज़मीन में दफन
کر دیں پلیز ماما، پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے مار دیں، خدا را مجھے مار دیں۔ بولتے بولتے وہ آخر میں جذباتی ہو گئی۔ بات کرتے کرتے اسے پھر سے دورہ سا پڑ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے گال پر زہر نوچنے لگی جسے اس نے مٹا دینا چاہتی تھی۔ فریہ بیگم نے روتی مشال کے ہاتھ روکنے کی کوشش کی تھی۔ مشال مت کرو میری جان، پہلے ہی زخم خراب ہو چکا ہے۔ فریہ بیگم نے چلتی ہوئی مشال کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری زندگی خراب ہو گئی اور آپ زخموں کی بات کر رہی ہیں ماما؟ اچھا ہے نا، خدا کرے یہ زخم کینسر بن کر میری موت کا باعث بن جائے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی انہیں اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ مشال تم کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف دے رہی ہو چندہ؟ وہ بے بس سی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی ماما، میں تو خود تکلیف میں ہوں۔ میں بس آپ اتنا جانے کہ میں پاکستان ایک ہی صورت میں جاؤں گی، اگر آپ مجھے میرے باپ کے حوالے کر دیں تو میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی ماما، ورنہ پاکستان نہیں جاؤں گی، مضبوط لہجے میں بولتی مشال نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ انہوں نے پتھرائی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ جس شخص کی بے وفائی کی بدولت آج وہ یہاں تھی، اپنے ماں باپ سے 7 سمندر دور تکلیفیں جھیل رہی تھی، آج مشال اسی کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فریہ بیگم کی گٹی گٹی سی آواز نکلی۔ مشال ان کی بات پر استہزائیہ ہنس دی۔ آپ کو میں نارمل لگ رہی ہوں؟ اس نے اس انداز میں پوچھا کہ ایک پل کے لیے فریہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جا کے اپنے باپ سے ملو گی اور وہ تمہیں قبول کر لے گا، تمہیں اپنے سینے سے لگا کر دنیا کو بتا دے گا کہ تم اس کی اولاد ہو؟ بولو، فریہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مشال بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی مشال، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں؟ وہ شخص تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی اپنا نام نہیں دے گا۔ ارشد بیگ نے کم از کم تمہیں اپنا نام تو دیا ہوا ہے۔ فریہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ مشال کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ ارشد بیگ کے نام پر آنکھوں میں درد پھیل گیا تھا۔ کیا فائدہ ہوا اس نام کا ماما؟ ان کا اپنا بیٹا مجھے نوچ گھسوٹ کر بھاگ گیا۔ باپ تو سایہ ہوتا ہے ماما، ایسا سایہ جو تیز دھوپ میں اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ آپ کہتی ہیں وہ جو میرا حقیقی باپ ہے وہ مجھے قبول نہیں کرے گا، اور جسے دنیا میرے باپ کے طور پر جانتی ہے، کیا اس نے مجھے قبول کیا ماما؟ کیا اس نے مجھے تیز دھوپ سے بچا لیا؟ نہیں ماما نہیں۔ ارشد بیگ کو میں اب اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ انہیں بابا کہوں۔ میں آپ کے شوہر کے گھر میں نہیں رہوں گی ماما، مجھے کسی دارالامان میں بھیج دیں، کسی اولڈ ہوم میں، جہاں نہ آپ ہوں اور نہ آپ کی مجبوریاں۔ اپنے آنسو پیتے ہوئے اس نے سرد مہری سے کہا تھا۔ فریہ بیگم کی آنکھیں بہنے لگی۔ روئے مت ماما، پلیز مت روئیں، میں ہوں ہی بدقسمت، بد نصیب، میرے نصیب میں سیاہی لکھی ہے جو مجھے مل گئی ہے۔ اب بس آپ مجھ پر ایک احسان کر دیں، مجھے یہیں ہاسپٹل سے ہی کہیں غائب کر دیں، میں اب کبھی بھی ارشد بیگ یا ان کے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، پلیز کچھ کریں۔ ان کے ہاتھ تھام کر وہ التجائیہ بولی تو فریہ بیگم نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں اس کی جانب دیکھا تھا۔ زیگم پلیز۔ اس کی موٹی موٹی غلافی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروں پر بکھرے تھے۔ اس کے مضبوط بازوؤں کی فولادی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ مزاحمت کس لیے؟ اپنے سینے پر دھرا اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے زیگم نے کہا تھا۔ مشال کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ محبت کرتی ہوں، اظہار کرنے نہیں آئی تھی، مگر کر بیٹھی۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس نفرت میں کیوں خود کو اتنا گرا رہے ہیں؟ گناہ کریں گے، میرے قریب آئیں گے، بلکہ آپ تو آ چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیدہ دلیری سے بولتی وہ زیگم کو تیش دلا چکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے پاس زمین پر گری تھی۔ پاس ہی زمین پر پرفیوم کی ٹوٹی ہوئی شیشیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کی ہتھیلیاں بال بال بچی تھی۔ وہ ذرا سا مزید آگے کو گرتی تو کانچ کے ٹکڑے اس کی ہتھیلیاں زخمی کر دیتے۔ نکلو میرے کمرے سے، دفع ہو جاؤ، وہ دھاڑا تھا۔ مشال کی آنکھیں ذلت کی شدید احساس سے ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ لب بھینچے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ دفتن دروازے کے قریب کھڑے زیگم کو کمرے سے باہر قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ کوئی اس کے کمرے کی جانب ہی آ رہا تھا۔ وہ سرعت سے مشال کی جانب بڑھا تھا جو اپنے آنسو پیتی ہوئی اب دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے زیگم کمرے کے دروازے کے دائیں طرف موجود واش روم میں گھس گیا اور سرعت سے واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ نشال کا دل اس کی حرکت پر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا کرنے والا تھا وہ شخص؟ نشال نے خوف کے مارے چیخنے کی کوشش کی تھی۔ زیگم نے پھرتی سے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ مشال نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کمرے کے باہر جو کوئی بھی تھا اب کمرے میں آ چکا تھا۔ مشال کو بھی کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے اپنی نجات کا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ مشال نے ہاتھ مار کر اپنی دائیں طرف دیوار پر بنے ریک پر رکھی شیمپو کی بوتل گرا دی۔ زیگم نے اس کے احتجاج پر اس کا بازو مروڑ کر اس کی کمر پر لگا دیا۔ ایک ہاتھ ابھی بھی سختی سے اس کے ہونٹوں پر رکھا ہوا تھا جس پر مشال اپنی آزادی
आज़ाद हाथों के नाखून चबो कर यकीनन आज़ादी चाह रही थी। वॉशरूम में खटपट की आवाज़ सुनकर शाज़मा बेगम वॉशरूम के दरवाजे के करीब आई थी। जीगम, तुम ठीक हो? शाज़मा बेगम की आवाज़ सुनकर मिशाल का रुक रुक कर आता सांस बिल्कुल रुक गया। दिल धड़कता हुआ बाहर आने को तैयार होने लगा। खौफ के मारे इसकी आंखों से आंसू आने लगे। बाहर माँ खड़ी थी और अंदर बेटा। इसकी जान हवा होने लगी जबकि शाज़मा बेगम की आवाज़ पर जीगम ने इसके हाथ छोड़कर शावर ऑन कर लिया था। पानी गिरने की आवाज़ सुनकर शाज़मा बेगम कुछ पुरसुकून हो गई थी, जबकि इस चंद सेकंड के वक्फे में मिशाल बाहर जाने का इरादा कर लिया था। अपने दोनों आज़ाद हाथों से इसने जीगम को धक्का दिया था और तेजी से वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जीगम इस बेवकूफ़ लड़की को रोकने के लिए सरहद से इसकी तरफ बढ़ा और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती मिशाल की कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। वो शाज़मा बेगम को पुकारना चाहती थी, मगर जीगम ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख लिया। बिल्कुल चुप, वरना अभी तुम्हारा गला दबा दूंगा। इसने धीमी आवाज़ में इसके कान में सरगोशी की थी। मिशाल अब बाकायदा कांपने लगी थी। इस खींचातानी में इसका जिस्म दुखने लगा था। इसने आखिरी मज़ाहमत के तौर पर अपने दांत इसके मुंह पर रखी हथेली पर गाड़ दिए थे। जीगम का दिल किया सचमुच इसका गला घोंटते। जो बात जाने क्या समझ रही थी और अपनी गलत सोच के बायस इसे और खुद को जलील करवाने पर तुली हुई थी। जीगम बेटा, मैंने कॉफ़ी का कप तुम्हारी राइटिंग टेबल पर रख दिया है, ठंडी होने से पहले पी लेना। वॉशरूम का दरवाज़ा होले से नॉक करके इन्होंने कहा था। शावर से निकलता पानी मुसलसल ज़मीन पर गिर रहा था। कहकर वो कमरे से चली गई थी, शायद क्योंकि जीगम को कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आ चुकी थी। जीगम ने एक झटके से इसे आज़ाद किया था, जो इसके हाथ पे दांत गाड़े जाने कौन सी मोहब्बत का अमली सबूत दे रही थी। तुम पागल हो या जानबूझकर कर रही थी तुम ये? वो गुस्से से धीमी आवाज़ में इस पर गरजा था, जो अब लंबे लंबे सांस ले रही थी। इसके जानिब गुस्से से देखते जीगम की निगाहें एक पल को ठहर से गई थी। पोनी में मुकीद बाल बिखर चुके थे। जीगम की भारी हाथ के तशद्दुद से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसकी गुलाबी होती आंखों से निकलता हुआ पानी सुर्खों सफ़ेद आरज़ों पर फिसल रहा था। लंबे लंबे सांस लेता इसका वजूद दुपट्टे से आ रही था। जीगम ने फौरन निगाह झुका ली। छीना झपटी में इसका दुपट्टा ज़मीन पर गिर चुका था। जीगम इसका दुपट्टा उठाने के लिए झुका था, मगर इससे पहले निशाल ने वो दुपट्टा झपटने के से अंदाज में ज़मीन से उठाया था और इसे अपने शानों पर फैला लिया। क्या करना चाहते थे आप? हाँ, बदकिरदार तो मेरी माँ है। आप तो बाकिरदार माँ के बाकिरदार बेटे हैं। फिर क्यों फ़ायदा उठाना चाह रहे थे मेरा? रोते हुए बोलती निशाल ने इसे मारने के अंदाज में इसके सीने पर अपने दोनों हाथों से जोर डालते हुए इसे पीछे धक्का दिया था। शट अप, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा रहा था। अगर अम्मी हम दोनों को इस वक्त साथ देख लेती तो दुरुस्तगी से कहते। जीगम ने बात अधूरी छोड़ दी। जीगम की बात पर वो एक पल के लिए चुप सी हो गई थी। फिर जब गोया हुई तो इसकी आवाज़ भराई हुई थी। तो क्यों बचाया मुझे? देख लेने देते, आपको सुकून मिल जाता ना, जब वो मुझे जलील करती। क्यों, किस लिए की ये अनायत? इसकी सुर्ख आंखों में आंखें डालते हुए तकलीफ ज़दा सी कह रही थी। जीगम ने अपने दांतों पर दांत जमाकर सख्ती से लब बींच लिए। चेहरे पर करख्तगी थी। बोलते क्यों नहीं? अब मुझसे तो नफरत करते हैं ना आप? फिर क्यों की ये मेहरबानी? इसे खामोश देकर मिशाल ने अपना सवाल दोहराया। तुम्हें नहीं, मैंने खुद को बचाया है। इस वक्त तुम्हारी मौजूदगी मेरे कमरे में मेरा इमेज भी ख़राब कर सकती थी। सिर्फ इसलिए यह सब, वरना तुम्हारी इज्जत और जिल्लत की मुझे कोई परवाह नहीं। सर्द मोरी से कहकर वो एक बार फिर मिशाल उल्वी को दर्द का जायका महसूस करवा रहा था। ठीक, बिल्कुल सही। इस बात में सर हिलाते वो फीकी सी हंसी थी। जीगम के लिए इस वक्त अपनी अंदरूनी हालत छुपाना महाल हो रहा था। इसकी आंसू भरी आंखें अंदर कहीं आग लगा रही थी। आपकी तमाम बेरुखी के बावजूद मेरे दिल से आपकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी जीगम इजलाल। इस बात का मुझे दुख भी है और अफसोस भी कि मैंने आप जैसे शख्स को चाहा, मगर इससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि आपको अपने दिल से निकाल नहीं सकती। हाँ, मगर अब फैसला करना आसान हो गया है और यकीनन मेरे इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी आपको ही होगी, क्योंकि आप नफरत जो करते हैं मुझसे। बेबसी से कहती वो रो रही थी। जीगम अपनी मुठ्ठियाँ भींचते चुपचाप खामोश खड़ा नज़रों से इसकी जानिब देख रहा था, जो कहकर रुकी नहीं थी बल्कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो होश में आया था। इसके अंदर चार सू सन्नाटा फैल गया था। कान साए साए कर रहे थे। आहिस्ती से चलते हुए शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया था। आज फिर वो कपड़ों समेत भीग रहा था। दिसंबर के सर्द महीने में रात के दूसरे पहर ठंडे पानी तले भीगना वो सर्दी महसूस नहीं कर रहा था। वो आज फिर हमेशा की तरह बेहिस बन जाना चाहता था, मगर आज जैसे सब बेअसर था। अब कौन कहे तुमसे हर बार मोहब्बत की तकसीर नहीं होती? अब कौन कैसे तुमसे लम्हों के उजड़ने में ताख़ीर नहीं होती? अब कौन कहे तुमसे मुर्शद है उदासी का
بے پیر نہیں ہوتی، اب کون کہے تم سے ہر زلف محبت میں زنجیر نہیں ہوتی، اب کون کہے تم سے جوگی کی محبت میں جاگیر نہیں ہوتی، اب کون کہے تم سے سب رنگ میسر ہیں تصویر نہیں ہوتی، اب کون کہے تم سے ہر خواب محبت کی تعبیر نہیں ہوتی۔ وہ جلتی آنکھوں کو چپکتے ہوئے آگ ہوتی آنکھوں کی جلن کم کرنا چاہتا تھا۔ زیغم نے اپنی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی۔ مشال کے دانتوں کے نشان بہت واضح تھے۔ ہاتھ کی پشت پر اس کے ناخنوں نے کھال کھرنچ ڈالی تھی۔ پانی پڑنے سے پہلے ہلکی سی جلن کا احساس ہو رہا تھا، مگر بھلا پورے وجود کی جلن کے سامنے یہ ذرا سی جلن کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشال الوی نامی بلا کے سحر سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا۔ دل کی خاموشی آج حد سے سوا تھی۔ یہ مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں ماما؟ یہ اپنا گھر بسانے کے لیے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی تو کر لیتے ہیں، مگر اس کی اولاد کو کوڑے کے ڈھیر پر گند کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ کیوں ماما؟ اپنی اولاد ہوتے ہوئے بھی ان مردوں کے دل اتنے پتھر کیوں ہوتے ہیں؟ بھرائی ہوئی آواز میں اسے شکوے کر رہی تھی۔ فریہ بیگم خاموش بیٹھی اس کی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے میرے بابا جان، اور میں اپنے ماموں سے ملی تو جان جاؤ گی۔ فریہ بیگم نے نرمی سے کہا، میں پاکستان جاؤں گی تو ان سے ملوں گی نا ماما، میں آپ کو کہہ چکی ہوں پاکستان نہیں جاؤں گی، آپ ضد مت کریں پلیز۔ مشال نے سنجیدگی سے کہا، اگلے ہفتے زاویار واپس آ رہا ہے مشی، تم کیوں ضد کر رہی ہو میری جان؟ تم ہی تو کہتی ہو کہ تم پاکستان جانا چاہتی ہو، تم زاویار کے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ مشی۔ فریہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مشال کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں ماما؟ آپ کیا چاہتی ہیں مجھے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاکستان جاؤں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سب ٹھیک نہیں ہوگا ماما، سب بگڑ جائے گا۔ کیسا لگے گا آپ کو ماما؟ کیسا لگے گا اگر آپ کے بوڑھے بابا جان میں بھی مجھے زاویار بیگ کا چہرہ نظر آئے؟ کیسا لگے گا آپ کو اگر آپ کے بھائی میں بھی مجھے زاویار کی جھلک نظر آئے؟ وہ کھوئی سے بولتی انہیں ساکت کر گئی تھی۔ اس کی بات نے ان کا دل چیر دیا تھا۔ فریہ بیگم نے پٹی پٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا جو نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ مشال تم ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب وہ چلائی، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں میں پاگل، یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ وہ پوری قوت سے چلاتے ہوئے بولی، گال پر گندا زیڈ میں دراریں سی پڑ گئی تھی۔ جانتی ہیں ماما، وہ جب وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا نا، وہ بھی زاویار بیگ تھا، وہ جو وارڈ بوائے تھا نا وہ بھی زاویار بیگ تھا۔ بھوکی گندی ہوس زدہ نظروں سے دیکھتا ہوا، ہر مرد زاویار ہے ماما، مجھے زاویار بیگ سے نفرت ہے، مجھے دنیا کے ہر مرد سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ اس ذہانیتی انداز میں چلائی تھی، اسی یوں ہی بیٹھے بیٹھے دورہ سا پڑ جایا کرتا تھا، نارملی بات کرتے کرتے اب نارمل ہو جایا کرتی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے 4-5 دن ہو چکے تھے۔ کبھی دل کرتا تو خود ہی آئینے کے سامنے ہو کر اپنے گال اور گردن پر گندا زیڈ پر ڈاکٹرز کی تجویز کرتا ٹیوب لگاتی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد جیسے کچھ سوچتے سوچتے پاگل ہو جاتی اور اپنے ناخنوں سے اپنا گلا اور گال نوچنے لگتی۔ فریہ بیگم اسے بتہرا روکتی، اسے سمجھاتی، مگر اس میں تو جنون سا اتر آیا تھا۔ وہ اپنے زخموں کو حقیقتاً ناسور بنا چکی تھی، جن کا ٹھیک ہونا اب اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ اگر جو زخم بھر بھی جاتے تب بھی اس کے نشان شاید مرتے دم تک اس کے چہرے اور گردن سے نہ جاتے، لیکن مشال کو اس بات کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ مشال میری چندا، انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیے، کیونکہ فریہ بیگم کو لگ رہا تھا وہ پھر اپنا چہرہ نوچے گی۔ میں سچ کر رہی ہوں ماما، مجھے ہر مرد میں زاویار بیگ ہی نظر آتا ہے، مجھے مت بھیجیں پاکستان، میں اپنا آپ نہیں چھپا پاؤں گی، سب پر عیاں ہو جائے گا کہ مشال ایک وہ بات پوری نہیں کر پائی تھی۔ اس کی گود میں منہ چھپا کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اتنی اذیت ناک تھا یہ اعتراف کہ وہ اپنی آبرو کھو چکی ہے۔ اس کی محبت حد سے زیادہ تھی، اس کی تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ فریہ بیگم محبت سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ ماں کے نرم لمس پر اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ فریہ بیگم اسے دوا کھلانے ہی والی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے لیے کچھ سکون آور ادویات تجویز کی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سو سکے اور اس کا دماغ پرسکون رہے، وہ کم سوچے اور سٹریس فری رہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے روتے ہی سو گئی تھی۔ فریہ بیگم نے اسے سیدھا کر کے لٹا دیا تھا، پھر ساری ٹیبل کے فرسٹ ڈراور سے ٹیوب نکال کر اس کے زخمی گال پر نرمی سے لگانے لگی۔ زیڈ کی شیپ بگڑ چکی تھی، بلکہ وہ پھیل کر اس کے چہرے کی خوبصورتی میں واضح داغ لگ چکا تھا۔ فریہ بیگم کے آنکھیں آنسو بہانے لگی تھی۔ کان کی جلی ہوئی لو پر پھر گردن پر بھی ٹیوب لگا کر وہ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اپنے روم میں آ کر انہوں نے اپنے موبائل ہاتھ میں پکڑا۔ ان کے ہاتھ بہت تیزی سے پاکستان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ وہ روتے ہوئے دوسری جانب اپنے باپ کو مشال کی غلط روش کی بابت بتا رہی تھی۔
اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر اوندے منہ گرتے ہوئے سسکنے لگی۔ ایک الاؤ تھا جو اس کے اندر دہک رہا تھا۔ احساس توہین سے اس کا روم روم سے لگ رہا تھا۔ زیغم نے صرف اس کی ذات کی نفی نہیں کی تھی بلکہ تذلیل بھی کی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹے لیٹے آنسو بہاتی رہی۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، جہاں آس کا کوئی دیا نہیں مجھے اس نگر پہنچا دیا۔ نہ میں بڑھ سکوں، نہ میں رک سکوں، نہ ہی دل کی بات سمجھ سکوں۔ تجھے کیا کہوں، تو نے کیا کیا، میری منزلوں کی خبر تو دی پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، کیا پتا یہاں کس نے کس کو گنوا دیا۔ کتنا ظالم، سنگ دل، بے رحم تھا وہ شخص جس کے لیے اس کے خواب وہ بچپن سے اپنی آنکھوں میں سجاتی آ رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، ہاں وہ فیصلہ تو کر چکی تھی، پھر رونا کس بات کا تھا۔ نجات کی جو صورت اس نے چنی تھی وہ خوبصورت تھی، وہی بہترین تھی، پھر کیوں رو رہی تھی وہ۔ نشال نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ایک نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے جگ کو دیکھا، پھر جگ کے ساتھ رکھے خالی گلاس میں جگ سے پانی اڈیلا۔ نشال نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل کی سیکنڈ ڈرار کھولی تھی اور سلیپنگ پلز کی شیشی باہر نکالی تھی۔ دھندلی ہوتی آنکھوں سے ایک نظر پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی پل شیشی میں موجود ساری سلیپنگ پلز اپنی ہتھیلی پر رکھ کر منہ میں ڈال لی۔ پانی سے بھرا ہوا گلاس لبوں سے لگا کر اس نے حلق میں اٹکتی گولیاں نگل لی تھی۔ آنکھوں سے نکلتا پانی بہت تیزی سے اس کے گال بھگو رہا تھا۔ نشال الوی نے اپنے لیے موت کو چنا تھا۔ ہاں اس نے کسی اور مرد کی زندگی میں شامل ہونے کے بجائے اپنی سانسوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رات کے 2 بجے کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آئے گا، اس لیے اس نے مکمل طور پر مطمئن ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ اپنے مرنے کی اس کوشش میں کامیاب بھی جاتی تھی۔ گولیاں نگل کر وہ مطمئن سی ہو کر لیٹ گئی۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی، آنکھوں میں ایک سیلاب تھا جو بہے چلے جا رہا تھا۔ چھت کو گرتی وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آنکھوں سے نکلتا پانی کنپٹیوں میں جذب ہو رہا تھا۔ زرگام کی شرارتیں، اس کی مستیاں سوچتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اپنے کالج ٹیچرز کے ساتھ ڈاکٹرز کا ایک سیمینار اٹینڈ کرنے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ دوسرا خیال اسے ملیحہ کا آیا تھا، اسے زیغم کا نام سے چھیڑتی، کبھی شازمہ بیگم کی ڈانٹ سے بچاتی۔ مسیحا سی آنسوؤں کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ محض 5 منٹ میں اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ نشال کو شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی تھی۔ ان کے گلے لگنے کی ادھوری خواہش ایک بار پھر پورے وجود کو اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کی تلاش میں بیڈ پر نگاہ دوڑائی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے ایک طرف پڑا موبائل اٹھا کر اس نے فریہ بیگم کا نمبر لسٹ میں سے نکالا تھا۔ 5 منٹ پہلے کال لسٹ میں سین شو ہو رہا تھا۔ نشال کی سانسیں ناہموار ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے کال کی آپشن پر کلک کیا تھا۔ رنگ ہو رہی تھی، وہ آن لائن ہی تھی۔ نشال کا دل سست روی سے دھڑکنے لگا، حالت غیر ہو رہی تھی۔ کال بیل پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو۔ ان کے کال ریسیو کرتے ہی نشال نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب فریہ بیگم نشال کی کال کرنے کی خوشی میں اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر غور نہیں کر پائی۔ ہیلو نشال، کیسی ہو چندا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے کی نرمی محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ماما آئی ایم مسنگ یو، نشال نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر فریہ بیگم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ کبھی بھی ان سے بات کرتے ہوئے روتی نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا ان کی یہ بیٹی ان سے دور رہ کر بھی مضبوط ہے، مگر آج اس کی سسکیاں سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ نشال، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ فریہ بیگم کی پریشانی زدہ آواز سپیکر سے ابھری تھی۔ نشال کا دم گھٹنے لگا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے ماما، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ پلیز آ جائیں نا، آئی وانٹ ٹو ہگ یو۔ روتی ہوئی نشال نے جیسے التجا کی تھی۔ فریہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ نشی میری جان، پہلے تم رونا بند کرو، شاباش، فریہ بیگم نے محبت سے کہا تھا، مگر اس کے آنسو کسی صورت نہیں تھم رہے تھے۔ ماما اگر میں مر گئی تو کیا آپ تب بھی نہیں آئیں گی؟ وہ جیسے ہر صورت ان سے ملنا چاہتی تھی۔ ان کی نشال پر فریہ بیگم سکتے کی حالت میں چلی گئی تھی۔ دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ نشال تم، فریہ بیگم کی اپنی آواز بھرا گئی تھی۔ نشی تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو چندا؟ وہ اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ نشال کے لبوں پر ایک مجروح سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بتائیں نا ماما، آئیں گی نا آپ؟ وہ سینے میں اٹکتی سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ دھڑکنیں الجھ گئی تھی، آنکھ پر بوجھ سا اترنے لگا تھا۔ فریہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نشی تم ہوش میں ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی لمبی لمبی سانسوں کی آواز فون کے اسپیکر سے محسوس کرتی وہ بے تابی سے پوچھ رہی تھی۔ نشال کے ہاتھ بے جان سے ہونے لگے تھے۔ ماما میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آئی لو یو ماما، لو یو سو مچ، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ پلکوں پر اترتا بوجھ انہیں بند کر رہا تھا۔ نشال کے لیے اپنی بھیگی آنکھیں
کھلی رکھنا محال ہو رہا تھا۔ یقیناً ڈوز ہیوی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے ہی صفائی کے دوران نیند کی گولیوں سے بھری یہ شیشی زیغم کی بیڈ سائڈ ٹیبل کی درار سے نکالی تھی۔ تب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح وہ ساری گولیاں نگل لے گی۔ وہ تو بس زیغم کو ان گولیوں کے استعمال سے منع رکھنا چاہتی تھی۔ میری جان، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، تم رونا بند کرو پلیز چندا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ فون نشال کے ہاتھ کی گرفت سے نکلنے کو تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، ٹیک کیئر ماما، نشال نے آہستگی سے کہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے چونٹ کر تکیے سے پھسلتا ہوا بیڈ پر گر گیا تھا۔ نشال، مجھ سے بات کرو بیٹا، نشال میری بات سنو۔ فریہ بیگم کو اس کی بوجھل بھاری آواز تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ان کی بے چین آواز موبائل سے ابھر رہی تھی، مگر نشال جو اپنی آواز کھو رہی تھی، ان کی آواز صرف سن پا رہی تھی۔ بولنے کے لیے اس نے لب کھولنے چاہے، مگر وہ بڑبڑا بھی نہ سکے۔ نشال، نشی، تم مجھے سن رہی ہو نشال؟ فریہ بیگم کی آواز اس کی سماعتوں کو سکون بخش رہی تھی۔ نشال کا دل جیسے تھمنے کو تھا، دھڑکنیں مدھم پڑتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ آواز کھونے سے پہلے اس کی سماعتوں نے ہنوز فریہ بیگم کی آواز سنی تھی۔ بند آنکھوں میں زیغم اجلال کی شبیہ اتری تھی۔ وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسے چینج کر کے لیٹے 20 منٹ ہو چکے تھے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر تو وہ چھت کو گھورتا رہا، پھر زچ ہو کر سیدھا ہو بیٹھا اور سائڈ ٹیبل کی فرسٹ ڈرار کھولی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ سلیپنگ پلز کی شیشی وہاں نہیں تھی۔ زیغم کو تشویش ہوئی تھی، اب بھلا باقی رات کیسے کٹے گی؟ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اس نے تکیہ بازوؤں میں دبوچا تھا اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بند آنکھوں میں وہی چاند چہرہ اترنے لگا تھا، وہی روتی ہوئی گلافی آنکھیں، دوپٹے سے آری وہ لرزتا کانپتا وجود۔ اف! زیغم نے گھبرا کر آنکھیں کھول لی تھی۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کی بھاری ہاتھ پر نشال کی مخروطی انگلیوں کا لمس زندہ ہو رہا تھا۔ سینے پر اس کے بکھرے بالوں کی مہک نے تباہی مچا دی تھی۔ بے چین ہو کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگا لی تھی۔ شدید سردی میں بھی اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ پانی پیتے پیتے اس کا دل یکایک زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو ایک پل میں رگوں پے میں سرایت کر گئی تھی۔ بوتل واپس رکھتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا اور سرے سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ زینہ اتر کر وہ آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نشال کے لیے کیے گئے انکار کے باعث وہ اس سے خفا تھے۔ جانے کیوں اس کا دھڑکتا دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ پہلا خیال اسے آغا جان کا ہی آیا تھا، اسی لیے وہ رات کے اس پہر بنا کچھ سوچے سمجھے اب ان کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے بہت آہستگی سے ہینڈل گھمایا تھا اور اندر جھانکا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ زیغم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ جاگ رہے تھے؟ اور اگر سو رہے تھے تو ایسے؟ وہ تشویش زدہ سا اندر داخل ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ان کے قریب جا کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر ان کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے زمین پر ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ زیغم نے بہت نرمی سے اس کے پیروں کو چھوا تھا۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں کھول دی تھی۔ ان کی ضعیف آنکھوں میں نمی تھی۔ زیغم تڑپ اٹھا تھا، وہ خود بھی تو اذیت میں ہی تھا۔ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا آغا جان، میرا یقین کریں، میں بے بس ہوں۔ ان کے پاؤں تھامے وہ تکلیف زدہ سا کہہ رہا تھا۔ عبدالرحمن فاروقی صاحب کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اٹھو وہاں سے، یہاں ہوں میرے پاس، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ زیغم کے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ پہلے آپ کہیں کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، زیغم نے کہتے ہوئے التجائیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں اپنے پوتے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جو خود بھی اپنے جذبات سے ناواقف تھا۔ اچھا ادھر آؤ نا، تمہاری مدد کی ضرورت ہے مجھے۔ آغا جان کی آواز میں تھکاوٹ سی تھی۔ زیغم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہوا تھا اور ان کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میری بات غور سے سنو، اب تم آ چکے ہو تو تمہیں کو بتانا پڑے گا۔ زرگام ہوتا تو اسے بتاتا۔ 2 دن بعد لندن سے مشال آ رہی ہے، ابھی فریہ کی کال آئی ہوئی تھی، اسی سے بات کر کے فارغ ہوا ہوں ابھی، آغا جان دھیمے لہجے میں بول رہے تھے۔ زیغم خلاف توقع قدرے اطمینان سے ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھی یورپ کی آزاد فضاؤں میں وہ مشال بگڑ گئی ہے، ڈرگز یوز کرنے لگی ہے، خود کو نقصان بھی پہنچاتی رہتی ہے، اس لیے فریہ بیگم چاہ رہی ہیں کہ مشال کو یہاں بھیج دیں۔ میں چاہتا ہوں تم اسے جا کر ایئرپورٹ سے لے آنا۔ گھر میں صرف اکرام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں، اگر شازمہ کو پتہ چل گیا تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ مجھے امید ہے تم مشال سے وہ سلوک نہیں کرو گے جو نشال کے ساتھ کرتے آئے ہو۔ ان کی پوری بات سن کر زیغم نے اپنے لب بھینچ لیے تھے، یعنی وہ جانتے تھے اسے صرف نشال سے ہی مسئلہ ہے۔ امی سے چھپانے کا کیا فائدہ آغا جان، وہ فاروقی ہاؤس ہی آئے گی نا، تب تو امی کو پتہ چلے گا نا، زیغم نے سنجیدگی سے کہا۔ جانے کہ وہ مشال کے لیے دل میں کوئی سخت گوشہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ مشال کو تمہارے ساتھ آتا دیکھے گی تو یقیناً خاموش رہے گی، تمہارے سامنے واویلا نہیں کرے گی، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو، آغا جان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور نشال کی طرف سے تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو دیکھنے کے لیے اکرام کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔
تصویر دیکھی ہے انہوں نے نشال کی، پسند کر چکے ہیں، باقی فارمیلٹیز کل پوری ہو جائیں گی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ زیگم کے اندر اترا سناٹا بولنے لگا، آنکھوں میں پھیلی ویرانی۔ اس نے نگاہ جھکا کر چھپا لی۔ آغا جان اس کی نگاہ چرانے پر ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ تبھی ان کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ اسکرین پر فلیا کا لنک لکھا دیکھ کر زیگم لب بھینچے کھڑا ہو گیا تھا۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈنسائے اس نے ایک نظر آغا جان پر ڈالی جو فون کان سے لگاتے ہوئے فریہ کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ زیگم نے آنکھ کے اشارے سے اپنے جانے کی اجازت مانگی مگر وہ اس کے اشارے کا جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ جانے فریہ ان سے کیا کہہ رہی تھی کہ آغا جان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ اچھا تم رو مت، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ ہاں میں جا رہا ہوں بس۔ وہ فون کان سے لگائے بیڈ سے نیچے اتر رہے تھے۔ ارے نہیں، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ نیند میں ہوگی، میں دیکھتا ہوں، اس سے پھر کال کرتا ہوں تمہیں، عجلت میں کہتے ہوئے انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ آغا جان سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی عجلت دیکھ کر وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ فریہ کہہ رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے نشال سے بات ہوئی ہے اس کی، کہہ رہی تھی کہ کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، میں ذرا اس کو دیکھ کر آتا ہوں، تم سو جاؤ جا کر، آغا جان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ان کی آخری بات زیگم کو چابک کی طرح لگی تھی، یعنی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جا کر آرام کرے۔ وہ اپنی جگہ پتھر سا ہو گیا تھا۔ اسے وہیں بت بنا چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل آئے تھے۔ لیونگ روم سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جب وہ ان کے پیچھے لپکا۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ کسی فیصلے کی بات بھی تو کر رہی تھی، تو کیا فیصلہ کیا تھا اس نے؟ کہیں اس نے اپنے ساتھ کچھ؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پلانگتا وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی نشال کے کمرے کی طرف پہنچا تھا۔ رکی آغا جان، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تھا مگر حسب توقع دروازہ اندر سے لاک تھا۔ آغا جان نے دروازہ بجایا۔ زیگم کا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ 5 منٹ تک دروازہ بجاتے رہنے کے بعد بھی جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو آغا جان کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ زیگم بیٹے یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ وہ گھبراہٹ میں اسی سے پوچھ رہے تھے۔ ساتھ والے کمرے سے ملیحہ بھی باہر آ چکی تھی۔ کیا ہوا آپ لوگ اس وقت یہاں؟ کیا ہوا ہے؟ آنکھیں مسلتے ہوئے ملیحہ نے پوچھا تھا۔ آغا جان آپ پیچھے ہو جائیں، میں کھولتا ہوں دروازہ، ملیحہ کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے جلدی سے کہا تھا۔ پھر آغا جان کی سائڈ پر ہوتے ہی اس نے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی قوت سے کک لگانے کے بعد بھی دروازہ کھولنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ یقیناً اس نے اندر سے لاک کے ساتھ ساتھ دروازے کی چٹکنی بھی چڑھا رکھی تھی۔ زیگم نے تشویش سے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ ملیحہ بھی اپنی جگہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اتنے شور شرابے کے بعد بھی مشال نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ تشویش ہونا تو ظاہر سی بات تھی۔ اگلے ہی پل زیگم سرعت سے ملیحہ کے کمرے میں گھسا تھا اور تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے دائیں جانب گردن گھما کر نشال کے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا مگر شاید اس کے کمرے کی کھڑکی بند تھی۔ ملیحہ اور آغا جان بے چینی سے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے جو اب ملیحہ کی کھڑکی سے باہر نکل رہا تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب گر جائیں گے، رک جائیے پلیز، ملیحہ دھیمی آواز میں چیخی تھی مگر زیگم نے اس کی بات انسنی کر دی تھی۔ کھڑکی کی دیوار کو تھامے وہ باہر دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ کھڑکی والی دیوار کے ساتھ تھوڑا نیچے کو 2 اینٹوں جتنی دیوار باہر نکلی ہوئی تھی جس پر پاؤں رکھے وہ کھڑا تھا۔ احتیاط سے نشال کے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا دماغ مسلسل نشال کی طرف پھٹکا ہوا تھا۔ ملیحہ روتے ہوئے آغا جان کے سینے سے لگی ہوئی تھی جو خود بھی اسی صورتحال پر نشال کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے، جانے وہ ٹھیک تھی یا بھی نہیں۔ زیگم نے کھڑکی کے شیشے اندر کمرے کی جانب دھکیلے تھے۔ واہ نصیب کی کھڑکی کے پٹ لاک نہیں تھے۔ وہ سرعت سے اس کے کمرے کے اندر کودا تھا۔ نشال کی تلاش میں اس نے بے قراری سے نگاہیں دوڑائی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آ گئی۔ زیگم پھرتی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ نشال اس کے قریب بیٹھتے ہوئے زیگم نے اس کے گال تھپتھپائے تھے۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ زیگم نے اس کی ناک کے پاس اپنی انگلیاں لے جا کر اس کے سانسیں محسوس کرنے کی کوشش کی۔ زیگم کا دل بری طرح کڑلا تھا، وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ زیگم نے بے تابی سے اس کی نبض ٹٹولی تھی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ باہر آغا جان اس کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے جبکہ وہ آس پاس سے بے خبر بیڈ پر پڑی سلیپنگ پلز کی خالی شیشی کو دیکھ رہا تھا۔ یہی تو پلز یوز کرتا تھا وہ۔ زیگم نے ساکت نظروں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا۔ نشال آنکھیں کھولو، اس نے بے یقینی سے کہتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا تھا جس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ زیگم ایک آخری امید لیے اس پر جھکا تھا، اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی تھی، مدھم بہت مدھم دھڑکنیں۔ زیگم کو لگا یہ دھڑکنیں اسے پکار رہی ہوں۔ وہ بنا وقت ضائع کیے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ واپس نشال کے پاس آیا تھا اور اس کے بے جان وجود
ہوتے وجود کو خود اپنی باہوں میں بڑھ لیا تھا۔ آغا جان اس نے نیند کی گولیاں کھا لیا ہیں، اس کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اپنی سرخ پڑتی آنکھیں چپکتے ہوئے وہ بڑے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ اب جبکہ وہ موت کو جاتی راہ پر قدم رکھ چکی تھی، تب بھی بیگم جلال کے لیے ضبط کا مظاہرہ لازم تھا، جیسے اپنے خود سر ہوتے جذبات کا گلا گھونٹنا۔ ان کو چھپانا کس قدر مشکل امر ہے، یہ کوئی بیگم جلال سے پوچھتا۔ نشال کو بازوؤں میں پڑے وہ تیزی سے کمرے سے نکل رہا تھا۔ آغا جان بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی لپکے تھے۔ ملیحہ نے جلدی سے باپ کو کال ملائی تھی۔ وہ آج ہاسپٹل میں ہی تھے، پچھلے 3 دنوں سے نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے۔ کچھ سیریس کیسز کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑا تھا۔ باپ کو صورتحال بتا کر وہ ماں کو اطلاع دینے کے لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں انفارم کر کے وہ تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ بیگم گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ملیحہ نے اسے آواز دی تھی اور بھاگتی ہوئی جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ آغا جان نشال کا سر اس کی گود میں رکھ کر فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھے تھے۔ بیگم نے تیزی سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی تھی۔ ٹیرس پر کھڑی سیادمہ نے سلگتی نظروں سے اپنے دونوں بچوں کی بےتابی اور آغا جان کی پریشانی دیکھی۔ ان کے اندر بھانبڑ جل اٹھے تھے۔ بند آنکھیں آہستگی سے کھولتے ہوئے اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائی تھی۔ نشال کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک ہاسپٹل کا کمرہ ہے۔ اس کی ہوش میں آتے ہی ملیحہ بے تابانہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا نشی، محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ پرجوش سی بولی تھی۔ نشال کھوئے کھوئے سے حواس واپس آنے لگے تھے۔ ملیحہ کا رویا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو چکی ہے۔ وہ تکلیف زدہ سی آنکھیں مینچ گئی تھی۔ اس کے یوں آنکھیں مینچ لینے پر ملیحہ کو تشویش ہوئی تھی۔ نشی کیا ہوا، تم ٹھیک ہو، کہیں درد ہو رہا ہے؟ ملیحہ نے پوچھتے ہوئے اس کے رخساروں کو سہلایا تھا۔ بند آنکھوں سمیت نشال نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ 2 موتی اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں آغا جان کو بلا کر لاتی ہوں، اسے روتے دیکھ ملیحہ نے نرمی سے کہا تھا اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ نشال کی تکلیفوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ زندگی کا بوجھ کندھوں سے اتار دینا چاہتی تھی، مگر گھر والوں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ مگر کیسے؟ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں سوال ابھرا تھا۔ اس نے دروازہ اچھی طرح لاک کیا تھا، پھر کس نے، کب، کیسے اسے بچا لیا تھا؟ آغا جان کو اندر آتا دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ لیٹی رہو نشال، انہوں نے قدرے سختی سے کہا، مگر پھر بھی لیٹنے کے اس انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس ہی اپنے لیے لائی گئی چیئر پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ ملیحہ نشال کے سراہانے کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں بچایا مجھے؟ نگاہ جھکا کر اسے قدرے خفگی سے کہا۔ کمرے کے باہر کھڑا زخیم غیر ارادی طور پر دروازے کے قریب ہو گیا تھا، جبکہ اندر موجود آغا جان نے اس کے سوال پر ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے نہیں بچایا تمہیں، 7 سمندر پار بیٹھی تمہاری ماں کو الہام ہو گیا تھا کہ تم ایسا کچھ کر چکی ہو۔ اس کا فون آتا تو بڈھے کو کیا پتا چلتا تم اپنے ساتھ کیا کر چکی ہو۔ صبح تک مر جاتی تم، اور یقیناً اس وقت قبر میں فرشتوں کو حساب دے رہی ہوتی۔ وہ خفا خفا سے بول رہے تھے۔ ان کی بات پوری سن کر نشال نے جھکا سر اٹھایا تھا اور پانی بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ تو مر جانے دیا ہوتا نا، کیوں بچا لیا مجھے؟ وہ دھیمے لہجے میں چیخی تھی۔ میں نے نہیں بچایا، اس ایس پی نے بچایا ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ دونوں باپ بیٹوں نے بر وقت تمہاری جان بچائی ہے، وگرنہ کسی اور ہاسپٹل میں لے کر جاتا، پہلے پولیس کیس بنتا، پھر تمہاری ٹریٹمنٹ شروع ہوتی۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ تمہارے ماموں ڈاکٹر ہیں۔ وہ ہنوز اس سے خفا تھے۔ انہوں نے دانستہ طور پر بیگم کا ذکر کر دیا تھا۔ ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی، جبکہ باہر کھڑے بیگم نے اپنے ذکر پر لب بھینچ لیے تھے۔ البتہ نشال کے چہرے کے تاثرات میں کوئی اضافی بدلاؤ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے ایس پی صاحب کو یاد کیوں نہیں دلوایا کہ میں فریہ بیگ کی بیٹی ہوں؟ اگر آپ انہیں یہ بات یاد دلا دیتے تو کم از کم اس کی زندگی سے جان تو چھوٹ چکی ہوتی میری، نشال نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اس کی بات سنتے بیگم نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ نشال اب بس کرو، بس کر دو پلیز، بہت ہو چکا۔ ملیحہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بس کر دوں؟ کس کے لیے بس کر دوں؟ اچھی خاصی جان چھوٹنے والی تھی تم سب کی مجھ سے، مگر ملیحہ کو جواب دیتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے مرنے یا تمہارا یہ بوڑھا نانا سلامت رہتا؟ آغا جان نے خفگی سے پوچھا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے آغا جان؟ میں اپنی رگوں سے اپنی ماں کا خون الگ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ولدیت کے خانے سے ایک عیاش مکار اور دھوکے باز انسان کا نام الگ کر سکتی ہوں۔ اور جب میرے ماں باپ ہی میرے لیے میری سزا بن چکے ہیں تو پھر جی کر کیا کروں گی؟ میں جو کر سکتی تھی میں نے وہی کیا، اور آپ کے پوتے سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ اب جانے کون سی عزیزیں دینے کے لیے بچا لیا ہے مجھے۔ کیوں؟ کس لیے؟ مر کیوں نہیں جانے دیا؟ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آغا جان اس کی تکلیف کو سمجھتے تھے، مگر انہیں امید نہیں تھی وہ کبھی اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ بس میری بچی، بس کر دو، میں اب تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ چیئر سے اٹھتے ہوئے انہوں نے روتی ہوئی نشال کے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹتے کاٹتے تھک چکی ہوں میں۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں؟
आगा जान इनकी जानिब देखती हुई रोते हुए पूछ रही थी। मलिया की आंखों में भी नमी चमकने लगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ कर फैसला किया था बेटा, मगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से। तासुफ से बोलते आगा जान एक पल को खामोश हो गए थे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी शादी करवा कर आप मेरे साथ हुई तमाम जातियों का मदावा कर देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं आगा जान। ये ताने तशने तमाम उम्र मेरा पीछा करेंगे। जब अपने ही इतनी नफरत करते हैं तो गैर लोग क्यों कर मुझे कबूल करेंगे। निशाल के सवाल ने अब्दुर्रहमान फारूकी को हकीकत का आईना दिखा दिया था। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है आगा जान, मेरा मजीद इम्तिहान मत लें। मैं शादी नहीं करूंगी, प्लीज़ आगा जान, मुझे खुद से दूर मत जाने दें। एक आप ही तो हैं जिनसे मुझे मेरी मामा की खुशबू आती है। मुझे आपसे दूर नहीं जाना आगा जान, प्लीज़ मुझे अपने पास ही रख लें, मुझे शादी नहीं करनी। इनके हाथों पर सर रखे वो तड़प तड़प कर रो रही थी। आगा जान ने नरमी से इसका सर थपका। जिगम बहुत आहिस्ती से पीछे हटा था। अपने दुखते सर को मसलते हुए वो वहाँ से निकलता चला गया। जिंदगी ने कैसे दोराहे पर ला खड़ा किया था इसे, कोई ऐसे कि वो फैसला करके भी मुतमईन नहीं था। ऐसा फैसला जिसके नतीजे में निशाल उल्वी मौत के मुंह में पहुंच गई थी। फुल स्पीड से गाड़ी चलाते वो आंखों में उतरती नमी को हलक में उतारने की कोशिश कर रहा था। इसकी पत्थर आंखों से एक अरसे बाद चश्मा फूटने को बेताब था, मगर अपने आप में जब्त किए बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा कर रहा था। इस बात का मुझे दुख भी है और अफसोस भी कि मैंने आप जैसे शख्स को चाहा, मगर इससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मैं आपको अपने दिल से निकाल नहीं सकती। हाँ, मगर अब फैसला करना आसान हो गया है और यकीनन मेरे इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी आप ही होंगे, क्योंकि आप नफरत जो करते हैं मुझसे। निशाल की भीगी आवाज़ इसकी समातों में गूंजी थी। इसके लहू रंग होती आंखों से निकलता हुआ पानी बड़ी हुई शेव में जज्ब हो रहा था। जिगम ने अपना निचला लब सख्ती से दांतों में दबा लिया था। क्या वो इसे तकलीफ में देखकर खुश महसूस हो रहा था? जवाब में इसका दिल हलक के बल चिल्लाया था, नहीं। जिगम को अपने हलक में खून का नमकीन जायका महसूस होने लगा था, जो उसे अपना निचला लब दांतों की गिरफ्त में आज़ाद कर दिया। दिल दर्द से भर रहा था। किसको बताता वो अपनी तकलीफ, किसके सामने इकरार करता उस अजियत का जो इसने पिछले 5 घंटों में झेली थी, जब वो डॉक्टर्स के हाथों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। किस किस तरह तड़पा था वो, कैसे बताता इसे तो ये तड़प, ये जलन, ये कुर्ब, ये मोहब्बत, हाँ मोहब्बत खुद से भी छुपानी थी। इसे तो खुद के सामने भी एतराफ़ नहीं करना था। निशाल उल्वी इसके लिए अहम है, बहुत अहम, इतनी कि अगर आज इसे कुछ हो जाता तो यकीनन वो ख़त्म कर लेता खुद को। वो इससे शादी नहीं करना चाहता था, इसे अपनाना नहीं चाहता था, मगर इससे जुदा रहना भी तो अजाब ही था। वो जो उम्र में इससे कई साल छोटी थी, मगर इसके दिल में कितना बड़ा मकाम रखती थी, ये हकीकत जानते बूझते भी वो मानता नहीं था। जिगम के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। स्टीयरिंग पर रखे इसके हाथ पहली बार कांप रहे थे। जब वो इसे बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था, एक बार भी इसके हाथ नहीं लड़ते थे, क्योंकि अपने हाथों की लग्जिश बदौलत वो इसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मगर अब जो हाथ लर्जे थे तो इसकी वजह वो एहसास था जो इस पर शिद्दत से हावी हो रहा था, निजाल उल्वी को खो देने का एहसास। वो खुद को इस एहसास से आज़ाद करवा लेना चाहता था। वो बेहिसी की चादर ओढ़कर लापरवाह बन जाना चाहता था, मगर जाने क्यों वो कल रात से ही निशाल के मामले में अनजान नहीं बन पा रहा था। हकीकत से निगाहें चुराना मुश्किल होता है। जिगम ने गाड़ी की स्पीड हल्की कर दी, फिर सड़क के किनारे रोक दी। चलती गाड़ी को देखने लगा। दोपहर ढलने को थी। अपने लब सख्ती से आपस में बींचते वो किसी नतीजे पर पहुंचने जा रहा था। बिलाशुबा वो अपना फैसला बदलने जा रहा था। फैसला बदलना आसान तो नहीं था, मगर हालात के पेश नज़र ज़रूरी था। वो बहुत संजीदगी से निशाल के बारे में सोच रहा था, इसीलिए नहीं कि वो अपने दिल के सामने घुटने टेक चुका था, बल्कि इसलिए वो आगा जान को मज़ीद परेशान नहीं देख सकता था। हाँ, वो सोच चुका था। एक पुख्ता फैसला कर लेने के बाद जिगम अजलाल अब गाड़ी रिवर्स कर रहा था। इसे वापस हॉस्पिटल जाना था और मलिया और आगा जान समेत निशाल को भी वापस घर लेकर जाना था। इकराम साहब की कॉल्स आ रही थी, जिसका एक ही मतलब था कि निशाल की डिस्चार्ज स्लिप बन चुकी है। अगले 1 घंटे में इन तीनों को घर ड्रॉप करके वो बाहर लॉन में चला आया था। डूबते सूरज के दिलकश मंजर को शायद वो आज पहली बार इतनी तवज्जो से देख रहा था। सुबह से DSP की जाने कितनी कॉल्स आ चुकी थी, मगर इसे रिसीव करने का होश ही कहाँ रहा था। जीन्स की पॉकेट से फ़ोन निकालकर इसने DSP जमान अहमद को कॉल बैक की थी। क्या रिपोर्ट है? जमान अहमद की कॉल रिसीव करते ही वो जूनियर्स के लिए मखसूस अपने करख्त लबो लहजे में बोला था, सर उड़ती उड़ती ये खबर मिली है, हिंजराई से करीब ही पतुकी में एक वडेरे ने लड़की का रेप किया है। लड़की इंसाफ चाहती है, मगर पतुकी के ईमानदार इंस्पेक्टर ने मामला मुझ तक पहुंचने से पहले ही दफा दफा कर दिया है। DSP ने अपने अंदाज में इसे खबर दी थी। इसकी बात सुनकर जिगम की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। तुम मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करो जमान, पता करो कि
یہ صرف انسپیکٹر کا ہی کارنامہ ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے معزز عہدیدار بھی اس سب میں انوالو ہیں؟ تمہارے پاس آج رات تک کا وقت ہے، صبح ہوتے ہی مجھے اس بارے میں مکمل رپورٹ چاہیے، کلیئر؟ زیگم نے بھرپور سنجیدگی سے کہتے ہوئے حامی بھروانی چاہیے۔ یس سر۔ دوسری طرف وہ فوراً بولا تھا۔ گڈ، آہستگی سے کہتے زیگم نے کال ڈراپ کر دی۔ سردیوں کا چھوٹا دن اپنے اختتام کو پہنچا، گہری لمبی سیاہ رات کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ اس کی مضبوطی سے چلتی قدموں کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ اس کے کمرے کا کھلا دروازہ پورا کھول کر وہ اندر آ گیا تھا۔ نشال ہاسپٹل سے آنے کے بعد اماں بی کے کمرے میں تھی اور یقیناً ملیہ بھی اسی کے ساتھ ہی تھی۔ اندر آتے ہی زیگم کی نگاہ اکرام صاحب پر پڑی جو تھکے تھکے سے صوفے پر لیٹنے کسے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کل رات کے ہاسپٹل گئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئے تھے۔ نشال کی وجہ سے ان کا آج کا سارا دن ہاسپٹل میں ہی گزر گیا تھا، مگر وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے صبح 8 بجے سے پہلے ہی واپس آ جایا کرتے تھے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ غالباً آغا جان واش روم میں ہی تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اکرام صاحب کے پاس صوفے پر ہی آ بیٹھا۔ انہوں نے اپنی بند آنکھیں کھول کر زیگم کی طرف دیکھا جو آج انہیں زندگی میں پہلی بار شش و بند میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ اسے سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ زیگم جو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے آپس میں جوڑے بیٹھا بولنے کے لیے پر تول رہا تھا، ان کے سوال پر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ شاید کل صبح، اس نے دھیمی آواز میں انہیں جواب دیا۔ اکرام صاحب سیدھے ہو گئے۔ وہ صبح ہی اس کی بے چینی اور پریشانی نوٹ کر رہے تھے۔ شاید انہوں نے اس کی شاید کہنے پر سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آغا جان واش روم سے باہر آ چکے تھے اور اب ٹاول سے ہاتھ پونچھ رہے تھے۔ چاچو، وہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کل شام آپ نے جو بات کی تھی مجھ سے۔ زیگم کی بات پر اکرام صاحب نے کاٹ دی تھی۔ تم کل ہی وہ بات ختم کر چکے ہو، انہوں نے صوفے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سنتے آغا جان بھی وہی سنگل صوفے پر آ بیٹھے۔ لیکن میں وہ بات دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر آغا جان آپ کی اجازت ہو، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے اپنا نچلا لب ایک پل کو دبا دیا۔ بولو برخودار، آغا جان نے نرمی سے کہا۔ میں نشال سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں آغا جان، سنجیدگی سے کہتے زیگم نے آغا جان کی زندگی کی نوید دی تھی۔ جبکہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑتے اندر آتی شازمہ کے بیگم اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ میرا خیال ہے تم جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہے ہو زیگم، کل تم نشال سے نفرت کا اظہار کر چکے ہو، تو پھر آج اتنے بڑے فیصلے کی وجہ ترس کھا رہے ہو اس پر؟ لیکن جس سے نفرت ہو بیٹا جی، اس پر تو ترس بھی نہیں آتا، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اکرام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جانے وہ ان سے کون سا اقرار چاہتے تھے، جبکہ شازمہ بیگم ان کے سوالات پر بل کھا کر رہ گئی تھی۔ البتہ زیگم کا چہرہ بے تاثر تھا۔ صبح کہا آپ نے، جن سے نفرت ہوتی ہے ان پر ترس نہیں آتا، اور میں نشال پر صحیح کہا آپ نے، جن سے نفرت ہو ان پر ترس نہیں آتا اور میں نشال پر ترس نہیں کھا رہا، لیکن جن سے محبت ہو ان کی خاطر تو اپنی محبت بھی ماننی پڑتی ہے، یہ تو پھر نفرت ہے چاچو۔ میں آغا جان کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں نشال سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا انداز حتمی تھا، آنکھیں پتھر ہو رہی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ صرف آغا جان کی خاطر؟ اکرام صاحب نے گہرا سوال کیا تھا۔ شازمہ بیگم نے پٹخنے کے سے انداز میں ٹرے صوفوں کے درمیان پڑی میز پر رکھی تھی۔ آپ کیوں میرے بیٹے کے پیچھے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں؟ بچہ نہیں ہے یہ، آپ اسے اس طرح چاہیں گے اسے اسی طرح بہلا لیں گے، شازمہ بیگم درستگی سے بولی تھی۔ اور زیگم، تمہیں کسی قسم کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ اس لڑکی نے اپنی مرضی سے خودکشی جیسا حرام فعل کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں تمہارا یا میرے گھر کہ کسی فرد کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں شرمندہ ہو کر اس سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اکرام صاحب خود پر ضبط کیے نگاہیں میز پر جمائے بیٹھے تھے، جبکہ آغا جان کس قدر تعصب سے شازمہ بیگم کی چلتی زبان دیکھ رہے تھے۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں بچہ نہیں ہوں امو جان، تو پھر میں کیوں کر کسی بھی قسم کے دباؤ میں آ سکتا ہوں؟ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، آپ اس بارے میں چاچو کو بلیم مت کریں پلیز۔ جینس کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جواب نے آغا جان اور اکرام صاحب کو پرسکون کر دیا تھا، جبکہ شازمہ بیگم اپنے لب سختی سے بھینج کر رہ گئی تھی۔ زیگم نے تو بات ہی ختم کر دی تھی، وہ وویلا کرنا چاہتی تھی، سختی سے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہتی تھی، مگر وہ جیسے بے بسی سے ہو گئی تھی۔ فیصلہ اگر آغا جان یا اکرام صاحب کا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ ہونے دیتی، مگر فیصلہ زیگم اجلال نے کیا تھا۔ زیگم کے خلاف جا کر یا اس کی کسی بات سے انحراف کر کے اپنے بیٹے کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ آنسو پیتی صوفے پر بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ زیگم کی فطرت جانتی تھی، وہ ایک بار کسی بات کے لیے انکار کر دیا کرتا تھا تو پھر کبھی
اپنوں کی خاطر اپنا فیصلہ بدل بھی لیا کرتا تھا، مگر اگر یہ ایک بار کسی بات کے لیے ہاں کر دیتا تھا، پھر جیسے اس بات کو زندگی اور موت کا فیصلہ بنا لیتا تھا، ہر صورت اپنا کہا پورا کر کے دکھاتا تھا۔ اگر اس نے نشال سے شادی کی حامی بھری تھی تو وہ اپنا کہا پورا کر کے دکھائے گا، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ جبکہ زیغم اب آغا جان سے کہہ رہا تھا، آپ مجھے کل میرے جانے سے پہلے نشال کا جواب بتا دیجیے گا، امید کرتا ہوں جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ حقیقتاً آغا جان کو باور کرواتا کہ نشال کا جواب ہاں ہی ہونا چاہیے۔ آغا جان نے اس بات میں ساری لایا، وہ میز کی سائڈ سے نکلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، ماں سے بے پناہ محبت کے باوجود وہ اپنے اس فیصلے میں ماں کی غیر رضامندی کو اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اماں جان کے سامنے ذرا سا بھی نرم پڑا تو وہ اس کے پاؤں میں اپنے آنسو کی بیڑیاں ڈال دیں گی۔ اس لیے وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو نظر انداز کرتے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ شازمہ بیگم روتے ہوئے اکرام صاحب سے کہہ رہی تھی، میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ جانے میرے بیٹے کو کیا جادو کیا ہے آپ نے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھبک کر رو رہی تھی۔ اس کا مخاطب اکرام صاحب تھے، مگر نہ آغا جان کے سامنے وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ آپ کا بیٹا اپنی مرضی کا مالک ہے، اس نے جو فیصلہ خود کیا ہے، میری اس سب میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ وہ فوراً معصوم بنے تھے، جبکہ آغا جان نے ان کی بات پر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ شازمہ بیگم دونوں ماں بیٹے کی ملی بھگت پر دانت پیستے ہوئے اٹھی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب انہیں ہی کچھ کرنا تھا۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔